شہدائے کربلا کو سلامی عقیدت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں جلوس اور مجالس. کراچی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا. لاہور، راولپنڈی اور کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کے مرکزی جلوس رواں دواں. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش ہے. امریکی فوج خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے سراسر بوجھ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. کہتے ہیں امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا. زرعی شعبے میں نئی جدت لائیں گے. ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے ختم کر دیا. اور وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی. 1900 ارب روپے کے بیرونی قرضے اور ارکان اسمبلی کی اسکیمیں شامل. بڑے مالی گھپلوں اور پارلیمانی منظوری کے بغیر اخراجات کا بھی انکشاف. یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے. صدر آصف زرداری کا یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام. کہا واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس گاہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے اصولوں کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے. انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل، صبر اور ذمہ داری کو فروغ دینا ہوگا. اختلافات اور انتشار کے بجائے باہمی احترام اور رواداری کو مضبوط بنایا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہدائے کربلا کی ابدی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی امت مسلمہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے. بحری جہاز لینوور ڈیوونا کے عملے کے 22 ایرانی ارکان بحفاظت کراچی پہنچ گئے. ایرانی عملے کے ان ارکان کو امریکی حکام نے روکا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹویٹ. بتایا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے عملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے. ایرانی عملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں مال بردار جہاز پر حملہ. وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز پر حملے سے برج کو نقصان پہنچا. برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایرانی بحریہ نے حملے سے چند گھنٹے قبل مخصوص راستوں سے گریز کی وارننگ دی تھی. امریکی حکام کے مطابق تازہ حملہ آبنہ ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے. عمان کے جنوب مشرق میں کارگو جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کا انخلاء عارضی طور پر معطل کر دیا. بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے ہرمز میں پھنسے 11,000 سے زائد ملاحوں کو نکالنے کا عمل معطل کر دیا گیا. جس جہاز پر حملہ ہوا وہ IMO کے انخلاء فریم ورک کے تحت سفر نہیں کر رہا تھا. ملاحوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. بحری حفاظت یقینی بنانے کے لیے انخلاء کا منصوبہ اس وقت تک روکا جائے گا جب تک مزید وضاحت حاصل نہیں ہو جاتی. اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے میفادون پر حملہ. 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی. فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی. جبالیہ البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا. آنسو گیس کے شیل فائر کیے. دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا. فلسطینی خاتون پر بھی تشدد. حزب اللہ نے دریائے لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا. اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ. کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے. مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی. MOU کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں. فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ریاستی جبر اور بدترین تشدد کا سامنا کر رہے ہیں.
غیر ملکی قابضین کی طرف سے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر شدید تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام۔ کہاں قابضین کے جرائم کی مذمت اور ان کی جواب دہی مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین سے پرخلوص یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب عناصر کا احتساب یقینی بنائے۔ کشمیریوں کی غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ امت مسلمہ کے اتحاد میں مزید مضبوطی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دعا ہے ہم ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کے کردار سے امت مسلمہ کے اتحاد کو تقویت ملی۔ ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ریاست بنے گا، لبنانی عوام اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی اسمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب۔ ایف آئی اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی۔ سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے، بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد۔ 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ FIA کا کہنا ہے برآمد شدہ تمام پلیسنٹا انسانی ہے۔ ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک اسمگل کرتے تھے۔ نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریوں میں تبدیل کیا گیا۔ ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسنٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ پلیسنٹا کو خشک کر کے بیرون ملک اسمگل کیا جاتا تھا۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4300 افراد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کراکس میں 24 گھنٹے سے زائد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کی۔ کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ، ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے عاشورہ کے جلوسوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی بلوچستان نے امن و امان کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا یوم عاشور ہمیں حق، صبر، قربانی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے درمیان مثالی ہم آہنگی امن کے قیام کی ضمانت ہے۔ علماء کی رہنمائی اور سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں سے بھائی چارے کی فضا مضبوط ہوگی۔ سندھ حکومت نے عاشورہ پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے۔ صوبے بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 60,000 پولیس اور رینجرز کے جوان فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی مخصوص تھریٹ نہیں، لیکن دشمن ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے جس سے شرپسندی پھیلے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا عوام کے اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے علماء کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ جلوس کے منتظمین نے رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محرم کے جلوسوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے، عزاداروں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک ایک لمحے کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جلوسوں کی نگرانی کے لیے سیف سٹی کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ ضلعی افسران مختلف مقامات پر موجود ہیں اور سیکیورٹی یقینی بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا اور شرپسندی پھیلانے والوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ برنٹ خام تیل 3.52% کمی کے ساتھ $72.61 فی بارل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.6% کمی سے $69.33 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں، پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا، پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے، حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا، اٹلی نے ایران کے خلاف جنگ میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا، ان کے ملک نے اڈوں کے استعمال سے متعلق محض اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نیٹو چیف کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اٹلی سے کس قسم کی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی۔ دعویٰ کیا، نیٹو چیف نے اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ شاہی خاندان کی ٹیکس تفصیلات شائع کر دی گئی۔ شاہ چارلس سوم نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً 13 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا۔ برطانوی بادشاہ قانونی طور پر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس یا وراثتی ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن 1990 کی دہائی میں طے پانے والے ایک رضاکارانہ معاہدے کے تحت بادشاہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری، برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ غیر ہنگامی آپریشنز اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے۔ سویڈن کی وزیر یورپی یونین کے اجلاس میں 3 ماہ کے بچے کو ساتھ لے آئیں۔ اجلاس کے دوران تقریر کی، بچے کو بھی سنبھالتی رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک اچھا وزیر اور ماں بننے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کام ساتھ کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں بچوں کے 47 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ انڈونیشیا میں حکومتی پابندیوں کے بعد ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا بڑا ایکشن۔ ٹک ٹاک نے 41 لاکھ اور یوٹیوب نے 6 لاکھ بچوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے۔ قوانین کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس بند کرنا لازمی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ پابندی کا مقصد بچوں کو آن لائن ہراسانی اور سوشل میڈیا کی لت سے بچانا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا اپ سیٹ ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آئیوری کوسٹ، جاپان، سویڈن اور آسٹریلیا نے بھی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ترکی نے آخری گروپ میچ میں امریکہ کو 3-2 سے ہرا کر 24 سال بعد ورلڈ کپ میں پہلی فتح حاصل کی۔ آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے زیر کیا۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ نیدرلینڈز نے تیونس کو 3-1 سے ہرایا۔ پیراگوئے اور آسٹریلیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔